اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 123۔ سورہ اعراف کل کی جو آیات تھیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ اور فرعون کا جادوگروں کو اکٹھا کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنا اور پھر جادوگروں کا مغلوب ہونا، فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، حق کا بالکل واضح سامنے آ جانا، اس کا ذکر تھا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، جتنے جادوگر تھے وہ سارے ایمان لے آئے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، چونکہ یہ مقابلہ ایک اسٹیڈیم میں، ایک بڑے کھلے میدان میں ہو رہا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں وہ مخلوق ان کے علاوہ بھی دیکھ رہی تھی۔ فرعون نے سب کو اکٹھا کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ دیکھو ذرا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو کیسے شکست دیتے ہیں۔ وہ اپنے گمان کے مطابق اپنے جو رعیت تھی، عوام تھی، اس لیے انہوں نے لے کر آیا تھا سامنے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو ہارتا دیکھیں تو میرے اوپر اور میری خدائی پر ان کے ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ الٹا وہاں پہ یہ ہوا کہ جادوگر سارے مغلوب ہو گئے اور وہ سجدے میں پڑ گئے اور رب العالمین کا اقرار کیا۔ اب جب سارے لوگوں کے سامنے وہ ایک اللہ کو پکار رہے تو فرعون کو تو مسئلہ بن گیا۔ تو اس وقت فرعون نے یہ کہا کہ تم لوگ پہلے سے ساز باز کر کے آئے ہو، یہ تمہارا استاذ ہے، تم اسی کے شاگرد ہو، تم ساری جادوگر آپس میں ملے ہوئے ہو اور تم سب کا مقصد یہ ہے کہ تم یہاں کے رہنے والوں کو اس جگہ سے نکال کر خود قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ لہٰذا جادوگروں کو یہ کہا کہ تم میرے آرڈر سے پہلے تمہیں کس نے کہا کہ تم ایمان لاؤ، اور اب میں تمہارے ہاتھ بھی کاٹوں گا، پاؤں بھی الٹی طرف سے کاٹوں گا، یعنی سیدھا ہاتھ الٹا پاؤں، اس ترتیب سے کاٹوں گا، اور پھر کاٹنے کے بعد تمہیں سولی میں بھی چڑھاتا ہوں تاکہ تمہیں اس بات کا مزہ چکھاؤں کہ تم لوگوں نے میرے آرڈر کی کیوں خلاف ورزی کی۔ ان جادوگروں نے کہا کہ قالوا انا الی ربنا منقلبون، سورہ طٰہٰ میں ہے قالوا لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں، ہم نے تو ویسے بھی رب کی طرف جانا ہے، اور اگر تو ہمیں مارے گا تو شہادت کی موت ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، ہمارا عیب صرف یہی ہے، ہمارا گناہ صرف یہی ہے کہ ہم نے رب العالمین پہ ایمان لایا، یہی ایک گناہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں تم یہ سزا دے رہے ہو۔ انہی چیزوں کا ذکر ہے یہاں پہ۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ، تم ایمان لائے ہو موسیٰ علیہ السلام کو، قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ ان ھذا لمکر، بے شک یہ چیز تمہاری تدبیر تھی، مکرتموہ، کہ تم نے اس کی تدبیر، یہ حیلہ کیا تھا، فی المدینۃ، شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ اس کے رہنے والوں کو تم یہاں سے نکالو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم لوگ جان لوگے، لأقطعن ایدیکم، ضرور بضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، الٹی طرف سے، ثم لأصلبنکم، پھر میں سولی پہ چڑھاؤں گا ضرور تمہیں، اجمعین، تم سب کو۔ قالوا، تو جادوگر کہنے لگے، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا، تو کوئی عیب نہیں دیکھتا ہم سے، نہیں تو نے کوئی عیب پکڑا ہمارا، الا، مگر یہی
ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے، نشانیوں پہ۔ لما جاءتنا، جب وہ نشانیاں ہمارے پاس آ چکی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں فوت کر اس حال میں کہ ہم ایمان والے ہوں، مسلمان ہوں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان سارے جادوگروں کو قتل کیا گیا تھا اور وہ سارے شہداء بن گئے، صبح وہ کافر ہیں اور شام کو وہ سارے شہید ہیں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سربراہ سردار وہ کہنے لگے فرعون سے، اتذر موسیٰ، آیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، آیا آپ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دی ہے، لیفسدوا فی الارض، تاکہ یہ لوگ زمین میں فساد کرے، تیری خدائی کا انکار کر کے لوگوں کو بغاوت پہ ابھارے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جادوگروں کے ایمان لانے سے، یہ بھی لکھا ہے روایت میں کہ 6 لاکھ کے قریب بندے مسلمان ہو گئے تھے۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، وہ تمہیں بھی چھوڑتا ہے اور تیرے خداؤں کو بھی، یا تیرے خدا ہونے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ نہ فرعون کو مانتے، نہ فرعون کے الہ ہونے کو مانتے، نیز فرعون نے اپنے علاوہ چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے تھے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بت قوم کو دیے ہوئے تھے کہ ان سے تم مانگا کرو۔ تو وہ سردار ہی کہنے لگے کہ موسیٰ اور اس کی قوم نہ تو تجھے مانتی ہے، نہ تو تیرے بنائے ہوئے بتوں کو مانتی ہے۔ قال سنقتل ابناءہم، فرعون کہنے لگا ان قریب ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی ان کی عورتیں ہمارے کام آئیں گی، ہماری خدمت کی، اور ان کی جو اولاد ہوگی نرینہ وہ ہم قتل کر دیں گے۔ یہ دوسری مرتبہ موقع ہے۔ پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں بھی ایسا موقع آیا تھا کہ اس وقت بھی فرعون نے خواب دیکھا تھا، اس میں بھی جو بچیاں تھیں ان کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور بچوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہیں۔ فرعون نے کہا کہ تو ہمارے مغلوب ہیں، ماتحت ہیں، ہم جیسے چاہیں ان کے ساتھ کریں۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ یہ آزمائش ہے، یہ مصیبت چل رہی ہے، اس پر آپ صبر کرو۔ وَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، زمین ساری کی ساری زمین اللہ ہی کی ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ وراثت میں دیتا ہے، وارث بناتا ہے اس کی، من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار بہتر انجام متقیوں کا ہے۔ زمین میں تو دنیا میں اللہ جل شانہ جس کو چاہے خلیفہ بنا دے، وارث بنا دے، زمین کی ملکیت دے دے، حکومت دے دے، سلطنت دے دے، لیکن انجام جو ہے بہتر وہ متقیوں کا ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، بنی اسرائیل بے صبری قوم تھی، صبر کرنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرنے لگی کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور تیرے آنے کے بعد بھی بڑی تکلیفیں ہم سہ رہے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے وہ قوم، اوذینا، ہمیں تکلیف دی گئی، من قبل ان تأتینا، تمہارے آنے سے پہلے، ومن بعد ما جئتنا، اور بعد اس کے کہ آپ آ چکے ہمارے پاس، آپ کے آنے کے بعد بھی۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ویستخلفکم فی الارض، اور زمین کی خلافت تمہیں دے دے، فینظر کیف تعملون، پھر اللہ دیکھے گا کیف تعملون کہ تم کیسے عمل کرو گے۔